جمہوریت اب تلوار، تخت یا تاج کی نہیں بلکہ ڈیٹا اور الگوریدم کا کھیل ہے۔ دنیا کی طاقت کا مرکز بدل چکا ہے، اب ہتھیار نہیں بلکہ ڈیٹا نیا خدا ہے۔ اب ووٹ کی طاقت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ووٹ دینے سے پہلے رائے دینے کا عمل ہی کنٹرول میں آ چکا ہے۔ اب جدید جمہوریت کا بادشاہ نیا ہے۔ یہ نظام انسانوں کو گورن نہیں کرتا بلکہ ان کے ذہنوں کو پروگرام کرتا ہے۔ انسان کا ذہن اب ایک ڈیجیٹل مرر ہے، وہ وہی دیکھتا ہے جو دکھایا جاتا ہے، وہی سوچتا ہے جو شیئربل سمجھا جائے۔ یوں شعور پر قبضہ جمہوریت کا سب سے کامیاب تجربہ بن گیا ہے۔ دنیا ایک ایسے مقام پر آ گئی ہے جہاں انسان کی رائے، دولت، شناخت سب ڈیٹا میں بدل چکی ہے۔ اب غلامی لوہے کی نہیں، سافٹ ویئر کی ہے۔ یہ ہے سوشل میڈیا کی جمہوریت، جہاں آزادی کا نعرہ گونجتا ہے مگر ذہن پر بندش لگی ہے۔ جہاں ہر انسان بول تو رہا ہے مگر اپنی نہیں، نظام کی زبان۔ ایک عالمی کرنسی، ایک عالمی قانون اور ایک یکساں اخلاقی نظام۔ یہی وہ خواب ہے جس کی تعبیر اب تیزی سے مکمل ہو رہی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے مگر اس کے فیصلے، اس کے خیالات، یہاں تک کہ اس کی خواہشات سب ڈیجیٹل سسٹم نے پہلے سے تیار کر رکھی ہیں۔ اگر یہ سوال آپ کے اندر ہلچل پیدا کر رہے ہیں، ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں، یہ گفتگو شیئر کریں اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ بیداری کی یہ آواز الگوریدم کی دیواریں چیر دے۔ یا ایہا المدثر قم فانذر۔ آج کا انسان خود کو سب سے زیادہ آزاد سمجھتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اس کے سامنے معلومات کی دنیا، لمٹ لیس انٹرنیٹ۔ وہ اپنی رائے پوسٹ کرتا ہے، تبصرہ کرتا ہے، اپنے خیالات شیئر کرتا ہے اور سمجھتا ہے I'm free، لیکن حقیقت جس آزادی پر وہ فخر کرتا ہے وہ اب سسٹم کے سافٹ ویئر میں قید ہے۔ سوچ، رجحانات، پسند، ناپسند سب الگوریدم طے کرتا ہے۔ جمہوریت اب تلوار، تخت یا تاج کی نہیں بلکہ ڈیٹا اور الگوریدم کا کھیل ہے۔ انسان اب خود فیصلے نہیں کرتا، اس کے فیصلے پریڈکٹیو ماڈلز پہلے سے لکھ چکے ہوتے ہیں۔ آزادی اب ایک احساس ہے، حقیقت نہیں۔ دنیا کی طاقت کا مرکز بدل چکا ہے، اب ہتھیار نہیں بلکہ ڈیٹا نیا خدا ہے۔ ہر انسان کی حرکات، گفتگو اور خواہشات اس کے فون، سرچ ہسٹری، ایپس اور سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہی ڈیٹا اب حکومتوں اور کارپوریشنوں کے ہاتھوں میں خزانہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کون کیا سوچتا ہے، کس وقت ناراض ہوتا ہے اور کس لفظ سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی ڈیٹا سے طے ہوتا ہے کہ انتخابات میں کس کے حق میں رجحان بنایا جائے، کس ملک کی رائے عامہ کو موڑا جائے اور کس قوم کے شعور پر کس نیریٹو سے حملہ کیا جائے۔ اب ووٹ کی طاقت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ووٹ دینے سے پہلے رائے دینے کا عمل ہی کنٹرول میں آ چکا ہے۔ اب عوام فیصلہ نہیں کرتے، سسٹم پہلے ہی ان کے فیصلے ڈیزائن کر چکا ہوتا ہے۔ یہی ہے نئی جمہوریت، جہاں آزادی صرف ایلوژن ہے اور غلامی ڈیجیٹلی پرسنلائزڈ۔ یہ ہے جمہوریت کا نیا چہرہ، جہاں تخت شیشے کے پیچھے اور زنجیریں ڈیٹا کے نیٹ ورک میں چھپی ہیں۔ اب انسان آزاد نہیں، صرف کنیکٹڈ ہے۔ یہ آزادی نہیں، یہ ایک نیا قید خانہ ہے، بس دیواریں شفاف ہیں۔ اٹھو، قم فانذر، wake up before your mind becomes an algorithm۔ مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اب جدید جمہوریت کا بادشاہ نیا ہے۔ یہ نظام انسانوں کو گورن نہیں کرتا بلکہ ان کے ذہنوں کو پروگرام کرتا ہے۔ یہ طے کرتا ہے کہ تمہیں کیا دیکھنا ہے، کس بات پر غصہ آنا ہے اور کس خیال پر یقین کرنا ہے۔ اب انسان اپنی رائے خود نہیں بناتا، وہ الگوریدمز اس کے لیے تخلیق کرتے ہیں۔ انسان کا ذہن اب ایک ڈیجیٹل مرر ہے، وہ وہی دیکھتا ہے جو دکھایا جاتا ہے، وہی سوچتا ہے جو شیئربل سمجھا جائے۔ یوں شعور پر قبضہ جمہوریت کا سب سے کامیاب تجربہ بن گیا ہے۔
جمہوریت کی نئی معیشت اب کیش لیس سوسائٹی کے گرد گھومتی ہے۔ حکومتیں اور مالیاتی ادارے ڈیجیٹل کرنسی کو ترقی کی علامت بتاتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ مکمل کنٹرول کا آلہ ہے۔ سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی کے نظام میں ہر شہری کا لین دین، اس کی آمدنی، اس کا خرچ، سب اسٹیٹ نیٹ ورک سے منسلک ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نظام پر سوال کرے یا رول سے اختلاف کرے تو اس کا اکاؤنٹ ایک بٹن سے فریز کیا جا سکتا ہے۔ اب دولت انسان کی ملکیت نہیں بلکہ صرف نظام کی پرمیشن سے استعمال ہونے والا کوڈ ہے۔ یہ ہے نئی مالیاتی غلامی، جہاں آزادی ٹرانزیکشن لمٹ میں قید ہے۔ چین نے اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ سوشل کریڈٹ سسٹم کے تحت ہر شہری کی سوچ، خریداری، گفتگو اور آن لائن سرگرمیوں کی بنیاد پر اسے ایک درجہ بندی سکور دی جاتی ہے۔ اچھی درجہ بندی والے شہری کو سہولتیں اور برے سکور والے کو پابندیاں۔ سفر، تعلیم، ملازمت، سب بیہیویئرل اپروول پر منحصر ہے۔ یہی تصور اب دنیا بھر میں پھیل رہا ہے، کہیں ڈیجیٹل آئی ڈی کے نام پر، کہیں سائبر سیکیورٹی کے بہانے اور کہیں لا اینڈ آرڈر کے جواز سے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ انسان کو ڈیجیٹل اطاعت کے سانچے میں ڈالا جائے۔ سوشل میڈیا نے انسان کو یہ یقین دلایا کہ اب اس کے پاس آواز ہے، کہ اب وہ خود بول سکتا ہے، لیکن یہ آزادی نہیں، یہ ایک فریب ہے۔ یہاں فیصلہ تم نہیں کرتے کہ کون سا خیال سنے گا، یہ فیصلہ الگوریدم کرتا ہے۔ کون سا موضوع وائرل ہوگا، کون سی خبر دب جائے گی اور کون سا جملہ نفرت انگیز قرار پائے گا، سب طے شدہ ہے۔ یوں اظہار رائے کی آزادی کے نام پر رائے کے دائرے متعین کر دیے گئے ہیں۔ اب سچائی کا تعین لائکس سے ہوتا ہے، حق اور باطل کے معیار ٹرینڈنگ ہیش ٹیگز ہیں۔ جمہوریت نے میڈیا کے ذریعے ذہنوں کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ انسان اب حقیقت نہیں، مقبولیت کے تابع ہو چکا ہے۔ وہ حق نہیں تلاش کرتا بلکہ وہی دہراتا ہے جو زیادہ وائرل ہو۔ تعلیم، مذہب اور میڈیا تینوں اب ایک ہی گلوبل نیریٹو کے تابع ہیں۔ تعلیم وہی ہے جو نظام کے مفاد میں ہو، مذہب وہی قابل برداشت ہے جو سوال نہ اٹھائے، اور میڈیا وہی سچ بولتا ہے جو طاقتور کو نقصان نہ پہنچائے۔ نئی نسل کے ذہنوں میں اب سوال نہیں بلکہ قبولیت پیدا کی جا رہی ہے۔ نوجوان سچ نہیں ڈھونڈتے بلکہ وہی دہراتے ہیں جو گلوبل نیریٹو انہیں سکھاتا ہے۔ یوں جمہوریت نے انسان کی روحانی شناخت چھین کر اسے ایک گلوبل سٹیزن بنا دیا ہے، جو اپنے خالق سے نہیں بلکہ سسٹم سے ہدایات لیتا ہے۔ یہ ہے جدید دنیا، جہاں تعلیم ذہن کو باندھتی ہے، مذہب محدود کر دیا گیا ہے اور میڈیا رائے کے دروازے پر پہرہ دار بن چکا ہے۔ یہ ہے سوشل میڈیا کی جمہوریت، جہاں آزادی کا نعرہ گونجتا ہے مگر ذہن پر بندش لگی ہے، جہاں ہر انسان بول تو رہا ہے مگر اپنی نہیں، نظام کی زبان۔ یہ وہ آواز ہے جو ہر طرف سنائی دیتی ہے مگر کسی کی اپنی نہیں ہوتی۔ اٹھو، قم فانذر، wake up before your voice becomes their echo۔ اقوام متحدہ، عالمی بینک، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ورلڈ اکنامک فورم، یہ سب اب عالمی حکومت کے ستون بن چکے ہیں۔ ان کے فیصلے اب حکومت کی طرح دنیا پر لاگو ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ ادارے امن اور ترقی کے نعرے لگتے ہیں مگر در حقیقت ان کا مقصد دنیا کو ایک مرکزی نظام کے ماتحت لانا ہے، ایک عالمی کرنسی، ایک عالمی قانون اور ایک یکساں اخلاقی نظام۔ یہی وہ خواب ہے جس کی تعبیر اب تیزی سے مکمل ہو رہی ہے۔ یہ جدید جمہوریت دراصل اسی خواب کی تکمیل ہے، جہاں انسان کی آزادی کو سوشل ہارمونی اور کلیکٹیو کنٹرول کے نام پر ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ سلیوری سسٹم ہے جس کے سامنے قومیں سجدہ ریز ہیں اور اسے انسانیت کا مرکز سمجھتی ہیں، مگر یہ مرکز نہیں، یہ کنٹرول سینٹر ہے۔ انسان آج پہلے سے کہیں زیادہ غلام ہے مگر اسے اپنی غلامی کا احساس نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کنیکٹڈ ہے حالانکہ وہ کنٹرولڈ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے مگر اس کے فیصلے، اس کے خیالات، یہاں تک کہ اس کی خواہشات، سب ڈیجیٹل سسٹم نے پہلے سے تیار کر رکھی ہیں۔
یہ وہ مقام ہے جہاں جمہوریت نے آزادی کو غلامی کا نیا نام دے دیا ہے۔ ایک ایسی غلامی جو آزادی لگتی ہے، یہ ہے نئی دنیا جہاں انسان کے پاس سب کچھ ہے سوائے خود اپنی آزادی کے۔ یہ وہ دور ہے جہاں غلامی خوشنما اور آزادی مشکوک بن چکی ہے۔ اٹھو، قم فانذر، رائز before your faith, your freedom and your future merge into one system۔ جمہوریت کا فریب دراصل شیطانی ذہانت کا شاہکار ہے۔ ایک ایسا نظام جو انسان کو خود مختار کہہ کر اسے اپنی اصل بندگی سے کاٹ دیتا ہے، یہ آزادی نہیں، یہ نفس کی پرستش ہے۔ اور جب تک انسان اس فریب سے باہر نہیں نکلتا، اس کی روح، اس کا شعور اور اس کا معاشرہ کبھی حقیقی سکون نہیں پا سکتے۔ دنیا آج جس بند گلی میں داخل ہو چکی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ صرف ایک ہے: شعور کی بیداری۔ انسان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ نجات کسی نئے نظام میں نہیں بلکہ اس ایمان اور شعور میں ہے جو اسے اپنے رب سے جوڑ دے۔ جب انسان یہ کہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اور جب اس کے دل سے یہ صدا اٹھے گی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تو پھر جمہوریت کا طلسم ٹوٹ جائے گا اور زمین پر وہی روشنی لوٹے گی جس نے کبھی انسان کو عدل، امن اور وقار کی زندگی دی تھی۔ اسلام کہتا ہے حاکم وہ نہیں جو حکم دے بلکہ وہ جو عدل قائم کرے۔ انسان وہ نہیں جو طاقت کا غلام ہے بلکہ وہ جو رحمت و خیر کے لیے جیے۔ یہی وہ نظام ہے جو دنیا کو حقیقی امن دے سکتا ہے، کیونکہ یہ نظام انسان کا نہیں بلکہ خالقی انسان کا بنایا ہوا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو انسان کو فریب سے نجات اور غلامی سے آزادی دیتا ہے۔ یہی ہے اصل بیداری۔ جب تک حکم انسان کا ہے، دنیا اندھیروں میں رہے گی، اور جب حکم اللہ کا ہوگا، روشنی ہر سمت پھیل جائے گی۔ اٹھو، قم فانذر، رائز فار the call of truth awaits you۔ اگر اس سیریز نے آپ کے ذہن کا تالا ہلایا ہے تو اپنی سوچ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ہم اس مکالمے کو آگے بڑھائیں گے۔ اس آخری حصے کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس شفاف قید کو پہچان سکیں۔ لائک کریں اگر آپ سچ کی تلاش میں ہمارے ہمسفر ہیں، اور سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے حقیقی آزادی کی طرف سفر کا۔